ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہو چکی تو ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچیرے بھائی کے ہوتے ہوئے قریش کے قدر کم رتبے والے قبیلے میں چلی گئی ہے۔ باخدا اگر تم حکم دو تو میں مکہ مکرمہ کو اور صحن مکہ کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں، جو پلک جھپکتے ہی ابو بکر کی خلافت کا خاتمہ کر کے تمہیں خلیفہ بنا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بعض شیعہ روایات میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں مشاورت کرنے کے لیے آتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد میں نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہاں پر کوئی بحث یا مشاورت ہوتے ہوئے دیکھی تو میں اس گھر کو اس گھر کے افراد کے ساتھ ہی جلا ڈالوں گا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اور دیگر کچھ صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس زبردستی لانے کا اور ان سے زبردستی اپنی بیعت لینے کا حکم بھی دیا تھا، جس کی کوئی صحیح اور سند کے ساتھ روایت نہیں ملتی بلکہ کاذب روایات گھڑی ہوئی ملتی ہیں جو کہ اکثر شیعہ مواخذ میں بیان کی جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے یہ قیاس کیا تھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسا رہے ہیں اور بیعت نہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تیمارداری میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شدید علیل ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے عام مسلمانوں سے ملنا جلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری میں مصروف رہا کرتے تھے۔ پھر جب 6 ماہ کے عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے، جبکہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ دیگر اہل ایمان کی طرح حضرت علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی دوسرے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے چلے گئے، اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی بھی شامل تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں مشاورت کے لیے حضرت علی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں کئی دفعہ گئے تھے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات چیت کی، ان کی اہل ایمان کے ہاں قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، آپ کے بابا جان ہمیں تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہیں اور آپ کے بابا جان کی طرح ہمیں بھی آپ بھی بے حد عزیز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنی بات ہی کی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے تو سیدہ نے کہا کہ تم صحیح راہ کا انتخاب کرتے ہوئے پلٹ جاؤ۔ اس کے بعد یہ دونوں جب دوبارہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں آئے تب دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت کے اگلے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مسجد نبوی میں بیعت عام کی گئی تب حضرت علی اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہاں پر دکھائی نہ دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنے لگے تو صحابہ کرام نے انہیں بلانے کے لیے بھاگے۔ یہ انصاری صحابہ کرام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کا پیغام پہنچایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مسجد نبوی میں آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے رسول خدا کے چچا زاد اور داماد، آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کے مخالف تو نہیں؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا نہیں اے خلیفہ رسول، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت فرمائی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی دریافت فرمایا کہ وہ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے۔ جب انہیں حضرت ابو بکر صدیق کا پیغام موصول ہوا تو وہ بھی جلدی سے ان کی بیعت کرنے کے لیے مسجد نبوی
میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کے امتیاز بیان کیے، پھر بیعت کا کہا۔ اس کے بعد یوں گویا ہوئے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد اور رسول خدا کے حواری، آپ مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے؟ حضرت زبیر بن عوام نے بھی فوراً جواب دیا، اے خلیفہ رسول، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے بھی آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ الحاکم المستدرک والبہقی السنن کبریٰ۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی اپنے دل میں خلافت کی خواہش نہیں رکھی تھی اور نہ ظاہری طور پر کبھی اس کا مطالبہ کیا، بس مجھے اب یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تصدیق کی۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی اظہار آمادگی کرتے ہوئے کہا، ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہمیں ابتدائی مشاورت میں شریک نہیں کیا گیا تھا، وگرنہ ہم تو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ ہی تمام لوگوں سے بڑھ کر اس اہم ذمہ داری کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں۔ آپ ہی صاحب غار ہیں۔ ہم آپ کی قدر و منزلت اور فضیلت اور منقبت سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی لوگوں کی امامت کے لیے مامور فرما دیا تھا۔ الدیار بکری تاریخ الخمیس بن اکثیر۔ ان روایات سے بالکل واضح ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے ہی دن جا کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا تھا اور ان کے ہاتھ پر ان کی خلافت کی بیعت بھی کر لی تھی، اور شروع میں اعراض برتنے کی وجہ بھی وہاں پر بیان فرما دی گئی تھی۔ اس پر مستزادیہ یہ کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حقدار ہونے کی وجوہات بھی اپنے طور پر ہی واضح فرما لی تھی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی طور پر ابو بکر و عمر سے راضی نہ تھے تو ان کو اپنے حق کو غصب کرنے والا جانتے تھے، تو ان کو اپنے غصب شدہ حق کو واپس لینے کے لیے ہمیشہ ایک مناسب فرصت کے انتظار میں رہنا چاہیے تھا، اور فرصت ملتے ہی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور جب عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایرانیوں سے جنگ پر جانے کے لیے مشورہ لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ عمر تم خود میدان جنگ میں جاؤ تاکہ وہ جنگ میں قتل ہو جائیں اور خلافت دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مل جاتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مخلصانہ طور پر عمر فاروق اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے خود عمر فاروق کو ذاتی طور پر جنگ پر جانے سے منع فرما دیا تھا، اور سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ مختلف مواقع پر خلفۂ راشدین کو مشورے بھی دیتے رہے۔ اور واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی مخلص اور پاک نیت انسان تھے۔ خداوند ان کو اسلام اور مسلمین کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر حضرت علی خلفۂ راشدین کی حکومت کے مخالف ہوتے تو ان کے وزیر اور معاون نہ بنتے۔ کتاب تاریخ ابن اسیر میں نقل ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے لیے بہترین مشاور اور خیر خواہ اور مشکل مسائل میں بہترین قاضی تھے۔ حضرت عمر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاملہ فہمی اور دور شناسی اور ان کی عقیدت اور محبت کی مثال یہی لے لیجئے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والی ایک پاگل عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ اس نے چند افراد سے مشورہ کر کے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو سنسار کر کے قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو حد جاری کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ اس عورت نے کیا جرم کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور حضرت عمر نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ 3 افراد مکلف نہیں، یعنی ان پر فرد جرم عائد نہیں؟ نمبر 1 پاگل کے جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے، نمبر 2 سویا ہوا انسان کے جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور نمبر 3 بچہ کے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ عمر فاروق کہنے لگے ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر سنا ہے تو پھر اس عورت کو آزاد کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آزاد کر دیا اور بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دیا۔ ابن ابجر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس معاملے یعنی حکومت اور خلافت کے حوالے سے قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والا نچلا طبقے کا فرد آپ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم میں پورے شہر کو گھڑ سوار اور پیدل لوگوں سے بھر دوں گا جو آپ کی حمایت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، تم شروع سے ہی اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہو لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر خلافت کے مستحق ہیں۔ امام الحاکم
حاکم نشا پوری فرماتے ہیں کہ مدہ طیب بیان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قریش کے کمزور ترین اور غریب ترین آدمی کو خلافت سپرد کر دی گئی ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں گھوڑوں اور لوگوں سے سارا میدان بھر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، ابو سفیان تم نے اسلام کے ساتھ جو طویل دشمنی رکھی ہے وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، ہم تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس خلافت کا اصل حقدار اور اہل سمجھتے ہیں۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کی عزت اور توقیر کرنے کی اور خاندان اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔